یا مجیر یا مجیر یا مجیر یا مجیر یا مجیر لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح، ہرگز ایمان والوں پر، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، نہیں ہے ان کے اوپر جناح، کوئی حرج والی بات، فیما، اس بات میں، اس معاملے میں، طعموا، جو انہوں نے کھا لیا پی لیا گزشتہ زمانے میں، اذا، جب، متقوا، جب وہ تقوی والی زندگی گزار رہے تھے، تقوی کی حالت میں تھے، وآمنوا وعملوا الصالحات، ایمان بھی لائے ہوئے تھے، نیک عمل بھی کر رہے تھے، ثم اتقوا وآمنوا، پھر مزید تقوی میں اضافہ کیا، مزید ایمان میں اپنے اضافہ کیا، ثم اتقوا، پھر مزید تقوی میں اضافہ کیا، واحسنوا، اور احسان کے درجے پر فائز ہو گئے، محسن بن گئے، واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں احسان کرنے والے لوگوں سے۔ گزشتہ آیات کے ساتھ تعلق ہے کیونکہ پیچھے ہم نے پڑھا شراب کی حرمت کے متعلق فائنل جو اللہ تعالیٰ کی آیات نازل ہوگی اور دھمکی بھی اللہ تعالیٰ نے دی پیچھے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اب بعد آتے ہو کہ نہیں، فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اگر کامیابی چاہتے ہو تو چھوڑ دو یہ چیزیں، رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّیطان، یہ شیطانی عمل ہے۔ صحابہ کرام اب بہت زیادہ تشویش میں تھے، چلو اب تو پینا چھوڑ دی، جس کے منہ میں تھی اس نے الٹی کر دی، برتن سارے گرا دیے، توڑ دیے، لیکن جو گزشتہ اتنے عرصے سے پی رہے ہیں اب وہ ہماری گوشت بن چکا ہے، وہ ہمارے خون میں شامل ہے، ہڈیوں کے اندر رچ بس گیا ہے، جسم کا حصہ بن گیا، اب اس چیز کا کیا کریں؟ یہ تو ایک حقیقت ہے، ایک فطری چیز ہے۔ بہت ٹینشن میں تھے، جیسا کہ جب قبلہ تبدیل ہوا اس حوالے سے بھی صحابہ میں بہت تشویش تھی کہ وہ لوگ جو اب وفات پا چکے ہیں، جو اس قبلے کی طرف جنہوں نے نئی نمازیں پڑھی، یا اس سے پہلے 17 مہینے 16 مہینے ہم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی ہیں، اب اس کا کیا بنے گا؟ تب بھی اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، 4 سپارے کے پہلے صفحے میں آیات ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، ٹینشن نہ لو، اللہ تمہارا ایمان، تمہاری پچھلی نمازیں وہ ضائع نہیں کرنے والا، اللہ نیکیوں کی قدر کرنے والے۔ اسی طرح تسلی دی جا رہی کہ پچھلے جیسے بھی لوگ تھے، 3 درجے بھی بتا دیے گئے کہ وہ صحابہ کرام میں جس طرح کے بھی ایمان رکھنے والے لوگ تھے، پہلا تو درجہ اسلام، پھر ایمان، پھر احسان، وہ لوگ جو صرف ابھی ایمان لائے ہیں اور اسلام کے پہلے درجے میں ابھی عمل کرنا شروع کر رہے ہیں، یا وہ لوگ جو ایمان کے درجے پر فائد ہو گئے ہیں، عمل تو کر رہے ہیں، نمازیں تو وہ بھی پڑھ رہے ہیں، پچھلے والے بھی پڑھ رہے تھے، لیکن یہ ایک ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اور خشوع و خضوع ان کا ہر عبادت میں زیادہ ہوتا ہے۔ تیسرا درجہ ایمان لائے ہیں اور ساتھ احسان کر رہے ہیں، یعنی کسی نیکی کے اوپر مطمئن نہیں ہوتے، مزید آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، نیا جو اپ گریڈ ورژن ہوتا ہے وہ لانے کی کوشش کرتے ہیں، نیکی میں مزید اچھے طریقے سے کس طرح کر سکتے ہیں، جتنا مرضی نیکی کر لیں، عاجزی کا اظہار کرتے ہیں کہ میری تو اوقات ہی کچھ نہیں، میں گناہ گار سے بندہ ہوں، یہ محسنین، ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ آگے جیسا کہ یہ بات ہو چکی ہے کہ آگے نیا مضمون کوئی نہیں ہے، یہ آیت نمبر 86 سپارے کے شروع میں یہاں تک مضمون کے اعتبار سے صورت ختم ہوگی، اب پچھلے مضمونوں کی دوبارہ ریپیٹڈلی وضاحت ہو رہی ہے، چند چیزیں، یہ گویا کہ وہ چیزیں جو صحابہ کرام کے دلوں میں چند سوالات تھے صورت کے شروع والے حصے میں، اسی کی وضاحت ہو رہی ہے۔ شروع میں ہم نے پڑھا کہ حالت احرام میں شکار کرنا حرام ہے، اب اسی کی مزید وضاحت آ رہی ہے کہ اگر شکار غلطی سے کر لی ہے تو اس کا بدلہ کیا دینا ہوگا، جرمانہ، فدیہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، مراد صحابہ کرام، لَیَبْلُوَنَّکُمُ اللّٰہ، اللہ تعالیٰ ضرور بے ضرور تمہیں آزمائے گا، بِشَیْءٍ مِّنَ الصَّیْدِ، شکار کی کسی شے کے ذریعے، شکار کے معاملات کے ذریعے، تَنَالُهُ أَیْدِیکُم، تمہارے ہاتھ ادھر تک پہنچ رہے ہوں گے، وَرِمَاحُکُم، اور تمہارے جو تیر ہیں، جو اسلحہ وغیرہ ہے وہ بھی ادھر تک پہنچ رہا ہے، پورا اختیار ہے، موقع پورا تھا۔ یہ غزوہ حدیبیہ کے موقع کی طرف اشارہ ہے، مسلمان جا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، اسی وقت آیات نازل ہو گئی کہ اب شکار کرنا حالت 2 چیزوں میں حرام ہو گیا۔ 2 موقع ایسے ہوتے ہیں، ذہن میں رکھیں، کہ جہاں پر شکار کرنا حرام ہوتا ہے، اور صرف خشکی کا، یہ پانی والے شکار کی بات نہیں ہو رہی، وہ ایکسیپشن آگے آ رہی ہے۔ 2 موقع، ایک تو انسان جب بندے نے احرام پہنا ہو، وہ اگرچہ پاکستان میں ہو یا کسی بھی علاقے میں ہو، حدود حرم میں نہ بھی ہو، جب بندے نے احرام پہن لی ہے
اس حالت میں بندہ شکار نہیں کر سکتا کسی بھی علاقے میں۔ دوسرا کہ وہ حدود حرم کے اندر ہو، وہ بے شک حدود حرم کے علاقے میں رہنے والا رہائشی ہے، حج کی نیت نہیں بھی کی، ویسے ہی بندہ ادھر مستقر رہ رہا ہے، حدود حرم کے اندر کسی چیز کا شکار نہیں کر سکتا، حلال جانور ہے یا کچھ بھی ہے، حتیٰ کہ وہ ایک پتہ بھی کوئی درخت کا نہیں اتار سکتا۔ حدود جو حرم ہے، بیت اللہ کے قریب کا ایریا، اس کی تقدس اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ رکھا ہے، ایک پتہ بھی وہاں کا نہیں اتار سکتے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں شکار کے ذریعے سے آزمائے گا۔ غزوہ حدیبیہ کے موقع پر پورا موقع تھا اور جانور بھی بالکل قریب تھے، مسلمانوں کے اسلحے کے قریب تھا کہ وہ شکار کر لیتے، اور عربی لوگ آپ جانتے ہیں ان کی فطرت کے اندر شامل ہے، بڑے شوق سے وہ شکار کیا کرتے تھے، بائی پروفیشن کئیوں کا یہ کام تھا، ان کو روکنا بڑی مشکل بات تھی۔ یہ حکم کیوں دیا؟ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں غیب کے اندر بغیر دیکھے اللہ تعالیٰ کے حکم کون مانتے ہیں، موقع پورا ہونے کے باوجود اس سے کون رکتے ہیں، اب پتہ چلے گا نا ایمان والے کون ہیں۔ دھمکی بھی دے دی، فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، اگر کسی نے زیادتی کی، حد سے تجاوز کیا، اس کے بعد حکم نازل ہونے کے بعد، سننے کے بعد، فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، دردناک عذاب ہے۔ یہی حکم دوبارہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والے، لا تقتلوا الصید وانتم حرم، ہرگز قتل نہ کرو صیدہ شکار کو، خشکی کا شکار، وانتم حرم، دونوں ترجمے درست ہیں، اس حال میں کہ تم حالت احرام میں ہو، احرام پہنا ہو، یا اس حال میں کہ تم حدود حرم کے اندر ہو۔ ومن قتلہ منکم متعمدا، جان بوجھ کے جس نے کسی جانور کو قتل کیا، اس کی جزا، فجزاء، اس کا بدلہ، فدیہ، جرمانہ یہ دینا پڑے گا، مثل ما قتل من النعام، اسی جانور کی طرح، اسی کا مثل اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا ہوگا، اسی نسل کا۔ دو قول ہیں اس حوالے سے، بعض تو کہتے ہیں کہ اسی قیمت کا تعین کیا جائے گا، کہ وہ جانور جو اس نے شکار کر لی ہے جان بوجھ کر، اس قیمت کا کوئی نہ کوئی جانور دیا جائے، لیکن یہ کوئی اتنی معقول بات نہیں ہے، اقرب الی الحق نہیں ہے۔ جمہور کا قول، جو زیادہ علماء کا قول، وہ یہ ہے کہ اس جنس کا جانور دیا جائے گا۔ بکری انسان نے کی ہے، بکری نہیں مل رہی، ہرن کر سکتے ہیں، یا اس طرح کی جتنی بھی چیزیں، کٹا انسان نے اگر شکار کر لی ہے تو اس کی جگہ نیل گائیں دے دیں، بھینس دے دیں، کوئی بھی اس کی جنس سے ملتا جلتا جانور، مثال کے طور پر، مثلا اس کی جنس کا ہونا چاہیے بس، اور یہ دو آدمی فیصلہ کریں گے، یحکم بہ ذوی عدل منکم، دو ذو عقل، جو صاحب عدل لوگ ہیں، عقل والے جو لوگ ہیں، کوئی بھی علاقے کا مفتی یا بڑا آدمی یا عقل مند آدمی جس کو آپ سمجھتے ہیں، اس علاقے کا قریب، اس سے فیصلہ کروا رہے ہیں، وہ دیکھ کے فیصلہ کر لے گا کہ یہ اس کے برابر پہنچ رہا ہے یا نہیں، اس کا بدلہ بنتا ہے یا نہیں، بالکل جان چھڑوانے والا کام نہ کریں۔ ایک بہت بڑا جانور آپ نے شکار کر لیا اور اس کے بدلے میں آپ کوا دے رہے ہو، چودہ دے رہے ہو، تو کسی دو صاحب عقل آدمی سے فیصلہ کروا لیں لازمی، اور یہ قربانی اسی علاقے میں نہیں کرنی جہاں شکار کیے، کعبہ بیت اللہ جانا پڑے گا، ہدین یہ تحفہ ہوگا، بالغ الکعبۃ، کعبے تک پہنچایا جائے گا، بیت اللہ کے قریب جو رہنے والے مسکین ہیں ان کو کھلایا جائے گا، ہر جگہ نہیں ہو سکتا یا پھر اگر اتنے پیسے نہیں ہیں تو او کفارتن، تو اس کا کفارہ یہ ہے، طعام مساکین، مسکین کو کھانا کھلانا ہے، تعداد قرآن نے نہیں بتائی، او عدل ذالک صیاما، یا اسی کے برابر، اسی کی تعداد کے برابر روزے رکھ لیے جائیں، تعداد قرآن نے نہیں بتائی، اس تعداد کا فیصلہ یہی دو آدمی کریں گے کہ جو اس نے شکار کیا وہ اونٹ ہے، اونٹ بنتا ہے 1.5-2 لاکھ روپے کا، اس اعتبار سے کتنے آدمی کھانا کھا سکتے ہیں، 100 کھا سکتے ہیں، 150 کھا سکتے ہیں، جانور کی قیمت کا اعتبار کر کہ اگر مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے تو وہ جانور جو اس نے شکار کیا وہ کتنے رقم کا بنتا ہے، دو آدمی فیصلہ کریں گے صاحب عدل۔ یا اگر اتنے بھی پیسے نہیں ہیں، روزے رکھنا چاہتا ہے، روزے کی تعداد بھی قرآن نے متعین نہیں کی، وہی دو آدمی فیصلہ کریں گے جانور سامنے رکھ کر کہ اب اس نے کوا وغیرہ اگر کیا تو وہ تو ایک آدمی سے کام ہو جائے گا، وہ بڑا جانور کر لیا ہے اس کی قیمت کے اعتبار سے کہ یہ کتنے روزے اس کو رکھنے چاہیے، کسی بھی مفتی سے وقت کے وہ فیصلہ کروایا جا سکتا ہے۔ لیذوق وبال امری، تاکہ یہ جو وبال اس معاملے کا ہے اس کا وہ مزہ چکھ سکے، یہ جو اس نے گناہ کیا آخرت میں تو جو کچھ ہوگا اگر توبہ کر لے تو ختم، ورنہ اس کا جو عذاب ہے یہ دنیا میں بھی اس کا وبال ہے، اتنا بیت اللہ کی حدود کا تقدس ہے،
کہ وہاں کے جانوروں کو بھی قتل نہیں کیا جا سکتا، انسانوں کی تو بات کی بات ہے وہاں فساد فی الارض کیا جائے۔ عفا اللہ عما سلف، پھر اللہ تعالیٰ نے پچھلے لوگوں کو بھی تسلی دی ہے کہ پچھلے جو معاملات گزر چکے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے۔ اس سے پہلے جو لوگ شکار کرتے رہے ہیں، جو کھا چکے ہیں، وہ بھی جسم کا حصہ بن گیا، ٹینشن والی بات نہیں، ختم، سارا کھاتا کلیئر ہے۔ ومن عاد، لیکن جو بندہ لوٹ گیا دوبارہ یہ کام کیا، فینتقم اللہ منہ، اللہ تعالیٰ سے انتقام لے گا، بدلہ لے گا، ضرور بضرور عذاب دے گا۔ جہاں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ساتھ ہی ساتھ واللہ عزیز ذو انتقام، غلبے والی ذات ہے اللہ تعالیٰ، اور انتقام لینے والی ذات ہے، بدلہ بھی لیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ احل لکم صید البحر، لیکن یہ ذہن، اچھا ایک اور بات، یہ شکار کے حوالے سے، شکار کرنا حرام ہے، لیکن 5-6 جانور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوایا ہے کہ وہ حالت حرم میں بھی کیوں نہ، احرام بھی کیوں نہ پہنا ہو، ان کو قتل کیا جا سکتا ہے، جو موذی جانور ہیں، سانپ، بچھو اور باولا کتا جو ہوتا ہے، اور اسی طرح چوہا، اور اسی پر قیاس باقی جو امام ابو حنیفہ اور چند ایک لوگ ہیں ان کا تو قول یہ ہے کہ صرف یہ 7 ہی جانور ہیں جن کو قتل کیا جا سکتا ہے ہر حال میں، انسان نماز کی حالت میں بھی کیوں نہ ہو، نماز توڑ کر یا نماز جاری رکھتے ہوئے یا جیسے بھی، ان کو قتل کر دینا چاہیے، موذی جانور ہیں، انسان کو تکلیف دینے والے۔ لیکن اسی پر قیاس کرتے ہوئے شیر یا بڑے جو جانور ہیں جان کو خطرہ دینے والے جتنے بھی ہیں، یہ 7 کی تعداد فکس نہیں ہے، وہ صرف بتایا گیا کہ اس طرح کے جتنے بھی جانور ہیں وہ حدود حرم کے اندر بھی کیوں نہ ان کو قتل کر دینا چاہیے۔ احل لکم صید البحر، پانی کا، سمندر کا جو شکار ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اور یہ بات بالکل عقل کے بھی قرین قیاس ہے کہ وہ لوگ جو یعنی کہ زمینی سفر کر رہے ہیں ان کے لیے تو ممکن ہے کوئی نہ کوئی نعم البدل ہو، کوئی دکانیں کھلی ہوتی ہیں سبزی وغیرہ کی، گوشت کی، کچھ نہ کچھ خرید سکتے ہیں، شکار نہ بھی کریں تو کوئی نہ کوئی نعم البدل موجود ہوتا ہے۔ لیکن پانی کا سفر وہ ہوتا ہے بھی لمبا ہے، مہینوں کا سفر ہوتا ہے، اور ادھر کون سی کوئی ایسا ذریعہ ہے کہ بندہ کوئی چیز خرید لے، یا کتنا بندہ سٹاک لے کر جائے گا، وہ بس جائے گا، خراب ہو جائے گا، کوئی ذریعہ ہے ہی نہیں کہ بندہ پانی کا شکار نہ کرے اور بندہ بیت اللہ تک پہنچ سکے، کئی مہینے سفر کرنا پڑتا تھا، عقل کے بھی قریب ہے۔ خشکی کا شکار حرام ہے، لیکن جو بندہ پانی کا سفر کر رہا ہے ان کو اجازت دے دی ہے کہ تم مچھلیاں وغیرہ جو حلال جانور ہیں اس کا شکار کر سکتے ہیں۔ احل لکم، حلال کر دیے گئے تمہارے لیے، صید البحر، پانی کا شکار، وطعامہ، اور اس کا کھانا پینا، جو بھی جانور حلال ہیں، متاع لکم، تمہارا اس میں فائدہ ہے، وللسیارۃ، اور مسافروں کے لیے، یعنی یہ صرف کشتی کے اندر کی بات نہیں ہو رہی، جو انسان نے شکار کر لی ہے، بعض اوقات آدھا سفر پانی بھی ہوتا ہے، آدھا سفر آگے خشکی میں بھی ہوتا ہے، جو آپ نے مچھلیاں سٹاک کر کے رکھ لی وہ آگے بیت اللہ پہنچنے تک جتنا بھی سٹاک کیا ہے وہ بھی کھا سکتے ہیں۔ وحرم علیکم صید البر، خشکی کا شکار وہ ہمارا تم ہمیشہ کے لیے حرام ہے، دوبارہ ذہن میں رکھنا، یہ نہ سمجھنا کہ وہ بھی حلال ہو گئے، ما تم حرما، جب تک تم حرم ہو، حالت حرام میں ہو یا بیت اللہ کی حدود کے اندر ہو، تب تک خشکی کا جو شکار ہے وہ حرام ہی رہے گا۔ واتقوا اللہ، اصل بات یہی ہے، بار بار آئے گا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، تقوی والی زندگی گزارنی۔ الذی الیہ تحشرون، وہ اللہ تعالیٰ جس کی طرف تمہیں جمع کیا جائے گا قیامت والے دن۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔